روح القرآن آن لائن انسٹیٹیوٹ پاکستان اور بیرونی ممالک میں رہنے والوں کے لیے قرآن و حدیث سیکھنے کا سنہری موقع۔ بچوں کی اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ درست عقائد اور سیرت و کردار کی تعمیر پر خصوصی توجہ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم قید سے رہائی کا خوبصورت قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے قیدی رہا ہو جائے گا۔ ناحق مقدمہ کر دیا ہے کسی نے اور گرفتار کروا لیا ہے، کوئی شخص جیل میں چلا گیا ہے بلا وجہ، وہ گناہگار نہیں ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کے باوجود طاقتور لوگوں نے اس پہ مقدمہ کر دیا ہے اور اسے گرفتار کروا کے جیل میں بھیج دیا ہے، تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ جلد رہا ہو جائیں گے۔ آپ ناجائز مقدمہ سے بری ہو جائیں گے، باعزت طریقے سے آپ کو بری کر دیا جائے گا۔ قرآن کو اپنا سہارا بنائیں، اس پریشانی کے عالم میں مایوس نہ ہوں، اس دکھ میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے، اس کی رحمت ہر وقت ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اس لیے رحمت خداوندی سے امید کرتے ہوئے، اس کے فضل و احسان کو طلب کرتے ہوئے یہ عمل کریں۔ یہ عمل بعد نماز عشاء کریں، لمبی رات ہے، عمل آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ جیل میں تو وقت ہوتا ہے، وہاں فرصت کے لمحے ہوتے ہیں، وہاں یہ عمل آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھے صلاۃ الحاجت کی، اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ یہ عمل شب جمعہ کو شروع کرے، یہ عمل 7 دن تک کرے، چھوڑ دے، پھر 1 مہینے کے بعد دوبارہ 7 دن کا یہ عمل کرے، پھر تیسرے مہینے یہ عمل کرے۔ انشاءاللہ 3 مہینے عمل نہیں کرے گا، اس سے پہلے، اس سے قبل اس کی رہائی کا انتظام ہو جائے گا، اسباب موافق ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر گرفتار نہیں ہے مگر مقدمہ ناجائز کر دیا گیا ہے، ناجائز پرچہ کاٹ دیا گیا ہے، الزام ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، بلا وجہ پریشان کیا جا رہا ہے، گرفتاری تو عمل میں نہیں آئی مگر مقدمات بہت زیادہ ہیں، پرچے زیادہ کٹ گئے ہیں، سیاسی بنیاد پہ یا کسی بھی وجہ کی بنیاد پہ پرچے زیادہ کٹ گئے ہیں، تو بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر خود نہیں کر سکتا، اس کے پاس وقت نہیں ہے، گھر والوں میں سے کوئی شخص یہ عمل کر لے، کوئی بھی فرد یہ عمل کر سکتا ہے، بیٹی کر سکتی ہے، بہن کر سکتی ہے، بیوی کر سکتی ہے، ماں کر سکتی ہے یہ عمل۔ نیت متاثرہ شخص کی کرے، جس کے اوپر پرچے کٹ چکے ہیں، جس کے اوپر
ناجائز مقدمات ہو چکے ہیں، نیت اس کی کرے اور یہ عمل مسلسل کرے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سرخرو ہوگا، عوام میں بھی، اپنے رشتہ داروں میں بھی اور اپنے گھر والوں میں بھی انشاءاللہ خوشی کے لمحات گزارے گا اور باعزت بری کر دیے جائے گا۔ جب باعزت بری ہو جائے، گھر والے اگر ہمارا یہ عمل کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر وہ خود کر رہا ہے تو بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔